وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام حضرت محترم علماء کرام، نعت خانان شیری لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرینوں، سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیس علاقہ بوریاں والا دیندر انعقاد پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزارا تمام منتظمین محفل دا. میں فردن نام تو واقف نہیں ہوں. اللہ رب العزت نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات سارے دی حاضری قبول فرمائے. اور راتاں جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار سعور تے غار حیرہ دے اندر گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. گرامی قدر، جس طرح کہ میرے برادر مکرم نقیب ملت اسلامیہ عزیزم جناب بھائی سیف الرحمن سیف صاحب نے آپ احباب نو اپنی نقابت دل پذیر نال محظوظ بھی فرمایا. اور 10 رسن کے موسم دھند اندھا دھند اور شدید موسم کے اندر سفر کرنا بہت مشکل ہے. سارا دن الحمدللہ رب العالمین مہمان ہوں دن پورے پاکستان نے چوائے، پھر انہاں دن بھی ملاقات کرنا، رات سفر جو گزارنا بہت مشکل ہوندہ ہے. مگر الحمدللہ اللہ ذالک اللہ کریم دا صدحہ شکر کس پاکیزہ محفل دے اندر حاضری ہو گئی. رب تعالیٰ قبول فرمائے. سر شام تو تسی تشریف فرماؤ. یقین کرو اس محفل پاکی تساں جتنے سانس لینے سارے ثواب لکھے گئے ہیں. تو انہوں دیکھ کے شیطان کی در بیٹھ کے روندہ ہوئے گا کہ واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ
کیبل جیسیاں میں ترشیاں دیکھ لیاں پر محمد غلامہ دا نشہ ہی نہیں پہ اتردا۔ اللہ رب العزت دا صدہ شکر ہے کہ آج بھی نوجوان ساری رات بیٹھ کے حضور دا ذکر سن دیں۔ انتظامیہ نے آج منوں عنوان دیتا ہے کہ سانو عشق رسول کریم علیہ السلام سناؤ، تو منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی، ہوتی رہے سنات حسن و جمال کی۔ گرامی قدر حضرات، اسی اہل سنت و جماعت اس حوالے نال بڑے خوش نصیبہ کہ اسی جدو بھی ذکر خدا کرنے ہیں نال ذکر مصطفیٰ ضرور کرنے ہیں۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث قدسی دے اندر ارشاد فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا محبوب جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا نال مصطفیٰ دا بھی ذکر ضرور ہوئے گا۔ صوفیاء فرما دینے کہ اللہ فرما رہے کہ محبوبہ میں اپنا ذکر بھی وہی قبول کرنگا جڑا تیرے ذکر دے نال کیتا جاوے گا۔ تائیوں صحابہ کے واردوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی کریم دی بارگاہ چا عرض کر دینے تھے وہ صرف اللہ تا ذکر نہیں کر دینے، نال نبی پاک دا ذکر ضرور کر دینے، کہہ دینے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے تو دا رسول جانے۔ تاجدار صداقت رو نبی کریم علیہ السلام نے جو پوچھا کہ صدیق اتنا سامان لے کے آئیں تھے گھر کی چھوڑ کے آئیں، ذکر ہوتے بھی اللہ نہ رسول دا کیتا تھا کہ اللہ تے رسول نو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی کہ اسی اہل سنت و جماعت اپنی محافل دے اندر جدو اللہ تے رسول دا کٹھا ذکر کرنے ہیں، اصل چاسی صحابہ دی تے اللہ دی سنت ادا کرنے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمیدی میں بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، فرمایا اسا اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں اس امانت الہی نو اٹھاون تو انکار کر دیتا، اور صرف انکار ہی نہیں کیتا، فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے اللہ دی امانت دا بوجھ اٹھاون تو، وَحَمَلْهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ وہ کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ اصل عبادت الہی دی امانت سی۔ ازل دے دیاڑے اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ جے اٹھا لیں تے عطا کی کریں گا؟ اللہ فرمایا جڑے فرما برداری کر گے انہاں واسطے جنت نظارے تیار نے، اور جڑے نافرمانی کر گے انہاں واسطے دوزخ دے انگارے تیار نے۔ اللہ نے فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے تے عرض کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے بارے چنے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے پھر اس اللہ دی عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھا لیا۔ مگر اس مقام تے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر فرمان دیں، آپ فرما دیں کہ اگر وہ امانت عبادت سی اور اون دا بوجھ انسان نے اٹھائے تو چاہیے تے اسی کہ ساری مخلوقات جو صرف انسان ہی عبادت کردہ کیونکہ بوجھ انہیں اٹھایا، مگر اتھی حالت ایوے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے بھی تسبیحات پہ پڑھ دینے تھے عبادت کر دینے، یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین تے آسمان دا ذرہ ذرہ عبادت پہ کردہ ہے۔ آپ فرما دینے کہ معلوم ہوندہ وہ امانت کوئی ہو رہے جنہی کلے انسان نے اٹھائی سی۔ آپ ہی اپنے سوال دا جواب دے کے فرما دینے کہ اصل جو عشق الہی دی امانت سی۔ ازل دے دین اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا۔ اوس فیل آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا، میں چک لواں۔
اللہ نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تو عشق دا بوجھ نہیں چایا گیا، تو کی میں اٹھاوے گا؟ تو 18,000 مخلوقات جو کمزور ترین مخلوق ہے۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جا رہے۔ آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھاگی کہ پار والے وکھیا ہی نہیں۔ آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاوے گا میں چک لوا گا۔ اللہ نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لوے گا، عرض کی چکیا تے نہیں جانا پر جے تو چکاویں پھر میں چک لوا گا۔ ایدہ رنگ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پیش فرمایا۔ ہن میں پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ۔ انہوں یقین ہے کہ میرے بھائی سیف صاحب نے توڑ کلینی سبحان اللہ کروائی ہوگی شام تو لے کے ہون تک کہ ہن میرے واسطے تے تھوڑی ساری بچی ہوگی تے او جنی کو بچ گئی میں دے دیو میں نال لے جاؤں۔ نہیں بولے تو سی سبحان اللہ۔ یہ تو سائنج دی سبحان اللہ فرمانی ہے تے منو انج دی تقریر بھی آؤں دی۔ میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا اس اوکھا جا کام ہوندہ ہے، نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تے جے تو ساں واقعی تقریر سننی ہے پھر اپنا تے نال دے دا ہاتھ چھکے بولو سبحان اللہ۔ سٹیج والے تو آنو تو میں بالکل نہیں کہنا بولو کیونکہ سٹیج تے بندے چودری بیٹھے ہوندے نے ڈر جیا بھی لگتا ہے۔ وہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھے اسی حضور چودری کنو کہہ دے نے؟ آپ نے فرمایا چودری 2 ہوندے نے۔ حضور کیڑے فرمایا جدو کل مربی ہونا وہ بھی چودری ہوندہ ہے، بینک بیلنس ٹھیک ہو بھی وہ چودری ہوندہ ہے، ڈیرے دار بندے نو بھی چودری کہندے نے، گڈی شڈی والو بھی انہوں چودری کہندے نے۔ اچھا تے حضور دوسرا چودری کون ہوندہ ہے؟ فرمایا مربیاں والا چودری مر جائے چودر مکھ جاندی ہے، محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودر جوندی رہے گی۔ ہن جڑا آیا نا چودری بن کے او روے چپ تے جڑا بیٹھے حضور دا کمی بن کے او بولے سبحان اللہ۔ میں کوشش کرنی میں تو انہوں تصور و تخیل جو حولے والے مدینے لے جاواں تے جنہیں جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ۔ ہاتھوں نے چکنا جڑا زندہ بھی ہے تے جاگدہ بھی ہے تے جنہوں نہیں توفیق نال دا بندہ انہوں تھوڑا جے سہارا کراؤ تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ محفل تے ویسے تے لنگر ہوندہ ہی ہے تے منوں نہیں پتا جا ہے کہ نہیں مگر تسی تھوڑا تھوڑا لنگر کھوا دیتا ہے نا۔ ہاں اسی واسطے گھٹ بول رہے ہیں۔ میرا تجربہ 22 سال 21 سال ہو گئے نا منوں خطابت تے جتھے لنگر پہلے کھوا لے جائے نا بندے ذرا ڈھلے بولتے ہیں۔ ساڑھے سیال کوٹ کہندے نے پکھا بٹیرا بہتا لڑدا ہے تو جدا کھائیے او دا جدی امی نے دسیا نا میں تینوں ساری زندگی پالے ہی محمد دا لنگر کھوا کے وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا علماء سارے آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے، جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خوابچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے انہوں آج جاگ دیا محفل چی حضور دا دیدار نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون کامیں تھے رکھیا جے بھائی پڑھئے قرآن بھائی بھائی بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا وَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پروردگار نے فرمایا بندے عشق دا بوجھ چک لویں گا، عرض کی تھی اللہ چک لواں گا، قدرتی آباد جنت چھڑنی پوے گی، عرض کی تھی اللہ چھڑ دیواں گا، فرمایا 350 سال سجدے جرونا پوے گا، عرض کی تھی اللہ رو لواں گا، فرمایا یوسف ورگے پتر دیا جدائیاں سینیاں پہل گیا، عرض کی تھی اللہ سہ جاواں گا، فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چا بکنا پوے گا، عرض کی تھی اللہ بک جاواں گا، فرمایا اگوی چھالا مارنیاں پہل گیا، عرض کی تھی اللہ مار دیواں گا، پتر دے حلق دے چھری رکھنی پوے گی، عرض کی تھی اللہ رکھ دیواں گا، فرمایا آرے ہٹھایوں نہ پوے گا، عرض کی تھی اللہ آ جاواں گا، فرمایا قیدی بننا پوے گا، عرض کی تھی اللہ بن جاواں گا، ادھی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا، عرض کی تھی اللہ رو لواں گا،
سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ چڑھ جاواں گا فرمایا طائف جب پتھر کھانے پہن گے عرض کی دیا اللہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے دیواں گا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ پڑھ لواں گا فرمایا جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے تو میرے عشق بدلے سارا کچھ کرے گا پھر تینوں میں سجود ملائکہ نہ بناواں پھر تینوں میں فرشتیاں تو سجدے نہ کراواں منوں بھی محمد رب کون آکھے گا بورے والا والے اج بچہ چھوٹا ہوئے کم بڑا کر جاوے باپ وچوں بڑا راضی ہوندا پر باپ بچے نو پیار دی جھڑک مار کے کہندا تینوں کالیاں کالیاں کدھر نظر نہ لگ جائے بڑا ہو کے کر لویں انسان نے بھی جدو عشق دا بوجھ چکیا نا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی پر اللہ نے قرآن انسان نو پیار دی جھڑک ماری تے فرما انہو کان ظلوما جہولا فرمایا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا پار عشق دا کسے نہ چکیا کر کر مکر بہانے پار عشق دا چک لے آئے انسان نادانے تے پیر باہو نے جدو ادھا ترجمہ لکھیا لے چلنا پھر حضرت سخی سلطان باہو دا دربار ہوتے تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھر کو شہیری نہ ہو جائے تسی سبحان اللہ نا میں نے پہلے دس دے ایسا انج بولنی ہے تے میں تقریر اور کوئی شروع کر لیتا بھائی روند نہ مارو اپنے اپنے حصے دا سبحان اللہ ثواب سمجھ کے بول کے جاؤ بھائی سیف عارفان دے سلطان بڑا مٹھا جو ترجمہ اس آیت پاک دا فرمایا آپ ارجاد فرما دے لیں عاشق ہوئے دل رکھی باغ پہاڑا دل رکھی باغ پہاڑا سیسا بدیاں تے ہزار علام کر جانی باغ بہارا ہوں منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سر سجدیاں اینا چکیے باہو پاوے کافر کین ہزار اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مولانا ظفر علی خان مرحوم نے آکھا سی یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ کوئی سوکھا کام ہے دل رکھی وانگ پہاڑا ہو یہ عشق دا دعویٰ کرنا ہی تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہو آری باللہ لوگاں نے ارشاد فرمایا العشق سیف عشق تلوار ہے عشق تلوار ہے کسی آکھیا عشق نار آگے
ساڑ دیندی ہے کسی آکھے تلوار ہے کٹ دیندی ہے پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ بڑی مٹھی گل لکھ کے آپ فرما دے نے ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار فرما دے نے جتھے لوہے دی تلوار چلے او ایک نو دو کر دیندی ہے پر جتھے عشق دی تلوار چلے دو نو ایک کر دیندی ہے وہ دونوں ایک کر دیندی ہے آج میں عاشقاں دا ذکر کرنا جنہاں عشق کیتا ہے توجہ ہے یاد رکھیے گا کہ کسی نال عشق ہو جانا او دیاں بڑیاں وجوہات ہوندی ہے پر عشق دی پہلی وجہ ہوندی ہے کسی دا حسن اور میرے کل قرآن دی دلیل بھی ہے نا حسن یوسف ہے کہ سارا مصر دیوانہ ہویا کہ نہ ہویا زلیخا دیوانی ہوئی کہ نہ ہوئی عورتاں نے انگلیاں کٹیاں کہ نہ کٹیاں قرآن گواہ ہے کہ حسن بے کہ عشق ہو جانا ہے تے حسن انجدہ ہوئے کہ بنان والا سامنے بٹھا کے آکھے تیری قسم ہے تیرے ورگا دوجہ بنائے کوئی نہیں پھر کیوں نہ کائنات نو سونے نہ عشق ہو جائے جدو او دے ورگا بنان والے آکھے تیرے جیا بنایا ہے کوئی نہیں پھر کائنات نو ویخ دی رہی تھی عشق کر دی رہی آج میں تو انہوں تھوڑا جا تذکرہ سناوا لگا جنہ ویخ کے عشق کیتا ہے عشق دی نگری دا تاجدار اپنی جگہ تے بیٹھا ہے تے حسن اپنی جگہ تے بیٹھا ہے حسن دا تاجدار اپنی جگہ تے بیٹھا ہے تے عشق یار دی گلی دا طواف کرنے واسطے کدے روم تو سہیب بن کے آ رہے کدے حبشہ تو بلال بن کے آ رہے ہیں کدے کرن تو اویس بن کے آ رہے ہیں اور عشق کدے فارس تو سلمان بن کے آ رہے ہیں عشق کدے ابو بکر کدے عمر کدے عثمان تے کدے علی بن کے یار دی گلی دا طواف کرنے آ رہے ہیں تو حسن اپنی جگہ تے بیٹھا ہے حسن اپنی جگہ بیٹھا تے حسن ایسا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو گئے نا میرے نبی دے حسن والے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کالے کنڈل بکالے کنڈل اے عشق زلف مہید چال چلے ہن کیڑا ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا کملی والے ایک دن مدینہ طیبہ دی سیر کرتے باہر نکلے سرکار نے دیکھا خیمے لگے نے خیال آیا کو پردیسی آئے نے پوچھا کوئی چیز دی ضرورت نہ آئے نبی کریم خیمے دے قریب آئے چاندہ فرمائے خیمے دے باہر کھڑے نہیں اس قافلے دے سردار دا نام ہے طارق بن عبداللہ نبی کریم فرمان لگے طارق کدھر آئے ہو کتھوں آئے ہو کہن لگا سنے سویرے مدینے منڈی لگنی ہے اسی سودا بیچنے آئے ہاں نبی کریم نے فرمایا سودا کی ہے کہن لگا اونٹ بیچن آیا ہوں میرے نبی نے اونٹا والے جھاتی ماری ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا ہو کڈا نصیبہ والا جڑا میرے نبی نو پسند آ گیا ہو نبی کریم اونٹ دی مہار پکڑی فرمایا میں اونٹ پسند ہے کنی قیمت لینی ہے کہن لگا قیمت بیچ پیسے نہیں لینے انہیں من کھجوران دے دے اونٹ لے جاؤ نبی کریم اونٹ دی مہار پڑھ کے مدینے والے ٹورے پہ کہ او قافلے بارے میرے نبی دی ٹوری ویکھ دے رہ گئے ٹوری ویکھ دے رہ گئے او دی ٹور تو صدقے جاواں قد سروجے ویکھ لبے اے دل وچ پیا شرما وے چال کے جدنوں ٹردا جاوے او چانن کردا جاوے قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردہ جاوے چانن ہی کردہ جاوے میرے نبی اونٹ پکڑیا تے ٹور پہ سبحان اللہ
نہ کچھ دیتا تے اونٹ بھی لا کے ادھر قافلے والے حضور دی ٹوری بیک جدو میرے نبی مدینہ دی گلی چ گئے نا تے طارق اپنے نال دے نو کونی مار کے کہندا ہے تیرا کی لگدا ہے؟ انہیں آکھا جی میں تے مدینہ ہی پہلی بار آیا. دوسرا تیسرے نے پوچھتا تیرا واقف سی؟ کہنے لگا میں ویکھے ہی پہلی بار ہے. طارق کہنے لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گیا دے کے بھی کچھ نہیں گیا. او دے نا دا پتہ کوئی نہیں, برادری دا پتہ کوئی نہیں, او دے گھر بار دا پتہ کوئی نہیں. ایک کہنے لگا نام کی پوچھنا سی, جدو بول دا رہے او دے دندہ جو نور دیاں لاٹا نکل دیاں رہیاں نے, میں تے لاٹا ہی ویخ دا رہ گیا. ایک کہنے لگا مودی اکھ دا سرمائی ویخ دا رہا. ایک کہنے لگا دے متھے جو نور نکل کے سامنے پہاڑاں تے پہندا رہا, میں پہاڑاں والی ویخ دا رہا. ایک اللہ پہ کر دینے اندر خیمیہ جو طارق دی بیوی بولی, کہنے لگی وے خبردار او دے خلاف گل نہ کرے آجے, انہیں پیسے نہ دیتے اونٹ دی قیمت میں دے دیواگی. طارق کہنے لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے, کہنے لگی میں تے ویکھے آئی پہلی بار, کہنے لگا پردیسی دیاں زمان تک کیوں دے نہیں ہیں, کہنے لگی میں خیمے جو پہ کے بیخ دی رہی ہوں, او دیاں تے شانہ ہی بکھدیاں نے, خیمے جو پہ کے بیکھے آئی سارے آتے دھوپ رہی ہے, او تے بدلان دی چھان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غازیہ, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. نبی پاک دا پیارے پہچان ساڈی, نبی پاک دا ذکر شان ساڈی ہے. نعرہ رسالت, ایمان ساجد, پتا سونے آقا تو ہے جان ساڈی. نعرہ رسالت, رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. کہنے لگی میں ویکھیا ٹردہ سی تے بدل ٹردے سن, رکدہ سی تے بدل رکدے سن. تھوڑی دیر گزری نا تے نبی پاک دے صحابہ کھجوراں دے ٹوکرے چکے لئی آئے تے آکے فرمان لگے جڑیاں باندیاں تول لو, جڑیاں بچ جانو بھی نال لے جایا جے محمد والطوفہ مدینے دا سمجھے کھے. طارق کہنے لگا کھجوراں تے بعد چتو لانگے پہلے دسو سونا جا ہے کون ہے؟ صحابہ فرما تینوں نہیں پتا وہ اللہ دا آخری محبوب تے رسول تے مطلوب ہے. سبحان اللہ. تے کہنے لگا تسی کون ہے؟ فرمایا سی تو دے بوئے دے غلام ہاں. تے طارق کہنے لگا چلو پھر کھجوراں بعد چتو لانگے آؤ رل کے دا ترلا کریے جی میں انہاں نو غلام بنائے, سانو بھی غلام بنا, سانو بھی غلام بنا. پتہ چلیا کہ لوگ ویخ دے مصطفیٰ دا رخ سن, مکھ سن, پر من دے خدا دی ذات نو سن. اللہ نے یار نو حسن ایسا عطا فرمایا جیڑا ویخ دا اوہی وک جاندا ہے. ایتھے تے لوگ بے دام وکن واسطے تیار بیٹھے. عشق دی منڈی ہے نا. نوجوانوں منو انتظامیہ والے پیغام دے رہے سن کہ آج شعر نہیں پڑھنے, آج صرف تقریر سنانی ہے. میں ویسے بھی الحمدللہ شعر بہت کم پڑھنا, وہ دی وجہ ایک دے پڑھا بھی تھے میں معیاری شعر پڑھنے, میں کدے ٹانگے چلان والے شاعران دے شعر بھی نہیں پڑھے. میں ہمیشہ بزرگان دین دا کلام پڑھے, یا میاں محمد بخش, بابا غلام فرید, بابا فرید الدین گنج شکر, بابا بلے شاہ, پیر وارث شاہ, حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ. میں کدے تقریر نو کھیچ کے شعر وال نہیں کھڑیا. سائیاں دی جوڑیاں صدقہ شعر ویچ آندے نے میریاں تقریراں دے, میرے بابے دے جوڑیاں دی خیرات تے جی آکھو تو میں پوری تقریر شعروں بھی کر سکنا. میرے کریم تو جوڑنے دا بھی صدقہ ہے کہ میں ہر جملے تے شعر یاد نے کہ میں کیڑے جملے تے کیڑا شعر پڑھنا ہے تے کیڑے بابے دا پڑھنا ہے. میں نے یہ بھی پتہ ہے الحمدللہ. تے جتے شک شعراں دا تعلق ہے یہ بھی میں وضاحت کر دے ماں کہ یاد رکھیے گا اشعار پڑھنا یہ صحابہ دی سنت ہے. صحابہ نے نبی پاک دے محبت جو پورا دیوان حضرت حسان بن ثابت نے پورا دیوان لکھ دیتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ سنت صحابہ دی اور شیری ذوق ادب والا بیٹھا ہوندا تے میں انہوں دسدا کہ شیری ذوق کنوں کہندے نے تے شاعری کنوں کہندے نے تے الحمدللہ علی ذالک، مگر میں تو انہوں تقریر سنانی ہے، میں شیراں دا الحمدللہ ایڈا قائل بھی نہیں ہے کہ میں ضرور شیر پڑھاں تے پھر میری تقریر لگ دی ہے۔ میں تو انہوں صرف اپنے سوریت تقریر سے تو انہوں شیر سنان تے نہیں نہ آیا، انہاں سفر کر کے میں تو انہوں گل سمجھاون آیا، میں تو انہوں عشق رسول دی دولت دے من واسطے آیا۔ میاں محمد بخش نے فرمایا کہ جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا ونجارے، ہک ونجارے موتی ویچن ہک من کے کجکارے۔ تو اسی دکاندار کو جاؤ تے آکھو میرا سودا دے، آکھو کہ میرے کول کوئی نہیں کسی اور کو لے لو، میری دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھے میں آج دے کے جانا ہے۔ جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا ونجارے، تو میری دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھے میں یہی انشاءاللہ ونڈ کے جاواں گا۔ میں عرض کیتا سی کہ حسن ویکھ کے عشق ہو جانا یہ پہلی علامت ہے، انج تے کسے دی سخاوت ویکھ کے بھی بندے نو عشق ہو جاندا ہے، کسے دا کمال ویکھ کے بھی انسان دے نال عشق ہو جاندا ہے، کسے دا احسان بھی انسان نو مجبور کر دے دے، کیونکہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے، انسان کسے دے احسان دے بوجھ تھلے دبیا ہوئے پھر بھی ہوتے نال عشق پیار ہو ہی جا رہا ہے۔ مگر میں صرف اج عشق دی ایک ہی وجہ دسنی ہے، او بے حسن مصطفیٰ۔ بولے آجے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے اپنے یار نو حسن ایسا دیتا جڑا ویکھ دا او بھی دیوانہ تے جڑا صرف یار دا نا ہی سنو دا او بھی دیوانہ ہو جانا ہے۔ آج میں تو امام العاشقین دا ذکر سناما لگا کیونکہ رجب شریف دا چاند چڑھ گیا، مگر پچھلا مہینہ جڑا گزرے اسی حضرت تاجدار صداقت اصدق الصادقین اور افضل الخلق بعد الانبیاء اور افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل حضرت فنا فی اللہ فنا فی الرسول حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا کائنات دا سب تو بڑا عاشق رسول، وہ جڑا بچپن چ بھی نبی دے نالے، جوانی چ بھی نبی دے نالے، بڑے پہ چ بھی نبی دے نالے، مکے چ بھی نبی دے نالے، مدینے چ بھی نبی دے نالے، ہجرت چ بھی نبی دے نالے، گلی چ بھی نبی دے نالے، بازار چ بھی نبی دے نالے، غار چ بھی نبی دے نالے، مزار چ بھی نبی دے نالے۔ میں مکدی ہوئی مکا دے ماں اونجے تے محمد دا سایہ کوئی نہیں، پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال ٹریا انہوں ابو بکر صدیق کہہ دے نے۔ یا انج کہہ لو کہ اسلام دے بوٹے تے جدو پہلی بہار آئی نا تے اسلام دے بوٹے دی پہلی بہار دا جڑا پہلا پھل لگیا نو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آج میں تو انہوں عاشقہ دے امام دا ذکر سناما جڑے ورگا عاشق کائنات نے وکھیا ہی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، عاشق جی دے بارے میرے نبی فرماون کہ میرے تے جن احسان کی تے میں سارے دے بدلے دے چلیاں، ابو بکر دا میں ادھار رکھے قیامت نو دیواں گا۔ میں اس عاشق رسول دا ذکر چھڑا لگا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن مجید کے اندر جدو صدق صداقت تے صدیق دا تذکرہ فرمایا نا، اپنی باری آئی تے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ فرما کون جڑا اللہ نالو سچی گل کرے؟ اللہ دسنا چاہتا کہ میرے نالو سچا کوئی نہیں۔ جدو آئی نا نبیان دی باری سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ نے قرآن چ کسے نبی دے بارے فرمایا صدیق نبی، کسے نبی دے بارے اللہ فرمایا صدیق نبی تے کسے دے بارے فرمایا صادق نبی۔ توجہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ میں گل تو آٹے لیول دی انشاءاللہ کرنی، میں ڈیوٹی میں بات سمجھا کے جانا۔ صدیق بھی سچے نو کہہ دینے تے صادق بھی سچے نو کہہ دینے، پھر لفظ دو کیوں نے؟ بھائی کملی والے نو بھی تے صادق امین کہندے سن، حالانکہ صادق بھی سچا تے صدیق بھی سچا ہوں دے،
تے میرا نبی تے صادق ہے کہ جڑا نال لگ جاوے کوئی صدیق بن جاتا ہے، کوئی صدیقہ بن جاندی ہے۔ یار قاری صاحب علامہ صاحب بزرگ بیٹھے نے اسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے قسم چکے آکھی نا میں سچ بولے اسے دی مرضی کو یقین کرے نہ کرے، پر میرا نبی وہ صادق ہے جدو بول دا نا پھر پتھر بول کے کہندے نے تیری قسم ہے تو ہی سچ جڑی میں گل سناما لگا کدے رات نو ستے ابھی یاد آئی تڑپ جایا کرو گے۔ میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ، ادھر ابو جہل دا لشکر تے ادھر محمد عربی دے 313 فقیر صحابہ۔ ابو جہل دے خیمے وچ رات نو دا بچپن دا یار بیٹھا جے دا نام ہے اخنس بن شریک، تے اخنس بن شریک ابو جہل نو کہہ لگا کہ محمد دے نال تیری دشمنی تے بڑی ڈاڈی ہے، سویرے تیری تے اسلام دی انج کہہ لو کہ کفر تے اسلام دی پہلی جنگ ہے، یوم الفرقان ہے، فرق کرنے والا دن ہے، تے انہوں سچی دسی اس ویلے خیمے چ تو یا میں تیسری رب دی ذات ہے، تیرا میں بچپن دا یار تے تیرا راز دانا منوں سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کی ہے۔ ابو جہل جڑا میرے نبی دا سب تو بڑا کائنات دشمن اپنے یار نو کہنے لگا تو میرا بچپن دا بیلی ہے کسی نو دسی نا، اس ویلے تو تے میں وہاں تیسری رب دی ذات ہے، یہ منوں کو پوچھے میرا محمد دے بارے خیال کی ہے تو میرا آئی خیال ہے میں جھوٹا محمد سچا ہے، تیرے سچے ہون تو ہی صدقے جاواں۔ دشمن بھی کہہ رہے ہیں جڑا سب تو بڑا دشمن کہ منوں آئی لگدا ہے میں جھوٹا ہوئی سچا ہے، ایسا صادق ہے میرا نہیں۔ صادق بھی سچے نو تے صدیق بھی سچے نو کہندے نے، پر صادق تے صدیق دا فرق ہے۔ صادق انہوں کہندے نے جڑا صرف سچ بولے، صدیق انہوں کہندے نے جڑا سچ بھی بولے تے جھوٹ بول ہی نہ سکے۔ نہیں بولے تو سی سبحان اللہ، میں اور آسان کر دے وہاں صادق انہوں کہندے نے جڑا جیویں ویکھے جیویں واقعہ ہوئے اویں لوگاں نو سنا دے وے اودے چ جھوٹ دی ملاوٹ نہ کرے، اور آسان کر دے وہاں جیویں ہوئے اویں کہہ دے وے انہوں صادق کہندے نے، تے جیویں کہہ دے وے اویں ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے۔ جنہوں میرے جملے دی سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ۔ بھائی جیویں ہوئے اویں کہہ دے وے وہ صادق ہوتا ہے، پر جیویں کہہ دے وے اویں ہو جاوے انہوں صدیق کیا جاتا ہے۔ میں دیتے قرآن دی ایک دلیل پیش کر دے وہاں، اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدو گئے نا قید وچ جیل تو سارے جیل دے قیدی حضرت یوسف دے حسن دے دیوانے ہو گئے۔ حسن ہی ایسا سی کہ مائی موڑے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دیئے یوسف تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے؟ فرمایا اماں تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھیں لکھاں یوسف ہی بولو جاؤں ہیں۔ سارے قیدی جدو آپ دے دیوانے ہو گئے تو دو قیدیاں نے حسد کیتا۔ حسد بڑی بری بلا ہے، ایک کائنات پہلا گناہ ہے جڑا شیطان نے آدم تو کیتا سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسد ایک آگ ہے، کیوے ایسی آگ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا انسان اپنے اندر آپ ہی لگا لیندہ ہے تے آپ ہی سڑدہ رہندہ ہے، جد کل حسد کردہ نو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میری ملت اور نوجوانوں یاد رکھیا جے حسد اور رشک دے درمیان بڑی باریک ساری لکیر ہوندی ہے، کسے دا عروج کسے دی کوٹھی کسے دی کار ویکھ کے او دے زوال دی تمنا کرنا انہوں حسد کیا جاندہ ہے۔ آ کہنا یا اللہ اے دی کوٹھی میرے کو لاجے، اے دی کار میرے کو لاجے، اے دی کل نہ روے، اے تے ہو گیا حسد۔ تے اے آکھنا انہوں دین والیا منوں بھی دے، انہوں کہندے نے رشک۔ حسد نہیں کری دا رشک کری دا، اے نہیں آکھی دا کہ اے دا مقام تے مرتبہ گر جاوے، اے آکھی دا انہوں دین والیا منوں بھی دے۔ حسد بڑی بری بلائے تے حاسد دا ایک کوئی علاج ہوندہ ہے، اپنا مرتبہ اور بلند کرو اور سڑے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کو حسد کیتا دو قیدیاں نے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا اساں یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم دیتا سی، اے دو میں قیدی ایک دن سارے قیدیاں نو لے کے آئے، آؤ آج یوسف دا مرتبہ گھٹائیے ذرا، پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ آکے کہنے لگے جی آج اساں بھی دعا نے خواب ویکھے ذرا تعبیر دسیا جی۔ اللہ دے نبی یوسف فرمایا ذرا خواب سناؤ۔ ایک کہنے لگا میں خواب جو ویکھے میں وقت بادشاہ نو شراب پلا رہے ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے بے
تو وقت بادشاہ دی نوکری تے جاویں گا دوسرا کہنے لگا میں خواب وچ ویکھیا میں روٹیاں دا ٹوکرا چکے لئی جا رہا پرندے روٹیاں پہ کھاندے نے اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے تو سولی چڑھ جائے گا تو پھانسی لگ جائے گا تینوں سزائے موت ہو جائے گی انہاں دونوں قیدیاں نے ایک دوجے دے ہتھاں تے ہاتھ مارے تے ہنس کے کہن لگے ہمیں تعبیراں دسی جانا ہے اساں تے خواب ویکھے ہی نہیں اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوے گایوں میں جی میں میرے لباں چوں نکل گیا انہوں تے اوہ ہی ہوئے گا جی میں میرے لبا چو نکل گیا بے این ہی اس طرح ہو گیا ساکی سولی چڑھ گیا بابرچی نو آزادی مل گئی بابرچی سولی چڑھے آتے ساکی میں جدو آزادی ملی نا اس ساکی حضرت یوسف نو ملن آیا تے آپ نے فرمایا یار ٹور چلے آئے جدو بادشاہ کل کدے جامے نا تے آکھی بادشاہ 7 سال گزر گئے نے تیری قید چکے یوسف ہے انہیں گناہ کو نہیں کیتا تے انہوں آزاد کر دے یوسف علیہ السلام نے جدو ساکی نو انہا کیا تے رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا اللہ نے فرمایا یوسف نبی میرا تے کہندہ انہوں میں کدے سانو کہندہ اللہ نے ساکی نو گالی بلا دیتی 5 سال مزید قید چلے 7 5 12 سال قید چ گزر دے 12 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نے خواب وکھیا تو کسی نو تعبیر نہ آوے ساکی کہنے لگا بادشاہ تیرے تے نجومیہ نو خواب وکھے دی بھی تعبیر نہیں نہ آ رہی تیری جیل چک یوسف ہے خواب نہ بھی وکھیا ہوئے اور تعبیر دسے تے پوری ہو جاندی ہے بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جاتے یوسف نو لے کے آ انہیں ساکی جدو جیل چاہیا سنو قرآن اللہ نے قرآن مجید فرمایا ساکی یوسف علیہ السلام نے کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق پتہ چلیا صدیق انہوں کہندے نہیں جدے لبا چو نکل جائے رب پورا کر دے وے نوجوانوں میں صدیق اکبر دی گل سنا ہو دے اوہد میدان ہے ایک صحابی شہید ہو گئے جنہ دا نام حضرت مالک بن سینان حضرت ابو سعید خدری دے والدن ہے جدو شام ہو گئی صحابہ اوہد جو مدینے والے آ رہے تے مدینے دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی ہے سارے نے پوچھ دیے میرے ابو کتھے نے پتہ سی دے ابو شہید ہو گئے نہیں مولا علی دی سواری آئی بچی کہنے لگی میرے باپا کتھے نے فرمایا بیٹی میرے پیچھے اس ہمانے گنی پہ ہوں دے نے اونا کلوں پوچھ لمی بابا کتھے نہیں اس ہمانے گنی دی سواری آئی بچی کہنے لگی میرے ابو کتھے نے پتہ سی دے ابو شہید ہو گئے نہیں فرمایا بیٹی روینا میرے پیچھے عمر فاروق پہ ہوں دے نے اونا کلوں پوچھ لمی بچی عمر فاروق دا انتظار کر دی رہی آپ نے پوچھ دیئے میرے پاپا کتھے نے پتہ سی بابا شہید ہو گئے نے فرمایا بیٹی رومینا میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہوں دینے اونا کلوں پوچھ لمی بابا کتھے نے ادھر صدیق اکبر دی سواری آئی بچی نے باقا پھڑیاں کہنے لگی میرے پاپا کتھے نے آپ نو نہیں سی پتہ ہے بابا شہید ہو گئے نے فرمان لگے بیٹی رومینا تیرے پاپا میرے پیچھے پہ ہوں دینے ادھر صدیق دے لبا جو نکلے آؤ ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ فرمائے اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساٹا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری علماء حق اہل سنت حضرت علامہ عمران سجراحی صاحب یار دا یار تے جھوٹا نہیں نہ پہنا چاہیے پتہ چلیا صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا چو نکل جاوے رب اویں پورا فرما دے انہوں صدیق کہندے میں صدیق اکبر دا ذکر کرنے لگا نوجوانوں نہ دے لبا چو جو نکل جاوے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین بچپن جوانی نبی دے نال
وہ دی کنی پکیدہ جوانی ہوئے گی، وہ جدہ جوانی چی یار کملی والا ہوئے گا۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ تسی ہولے ہولے سبحان اللہ ہولی کرن لگ پیو تو میں بھی تقریر ہولی کر لینا۔ جو تسا واقعی تقریر عشق رسول والی سننی ہے تو اچھا بولی جو سبحان اللہ۔ اجے تے میں شروع ہویا بھائی، اجے تے میں عشق دیتے صدیق دی وانڈ کرن لگا۔ بولو سبحان اللہ سارے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جوان ہوئے تھے تجارت دا کاروبار شروع کیتا۔ گرامی قدر حضرات، آپ دی امی فرما دیا میری اولاد نہیں سی بچ دی، بچے بچپن چی فوت ہو جانے۔ ایک دن ماں نے کعبے دا پردہ پھڑ کے عرض کی تھی میں نے بہتے نہ دے، میں نے ایک کو ہی دے دے پر لمبی زندگی والا دے دے۔ کعبے چو آواز ہے اسی تینو پتر دے مانگے نام صدیق رکھ دے میں۔ صدیق دا معنی سچا ہوندہ ہے، جدو تک کائنات سچ زندہ رہے گا تیرا سچا پتر بھی زندہ ہی رہے گا۔ اللہ نے پھر صدیق ورگا پتر عطا کیتا۔ تاجدار صداقت رب نے اس مانو عطا کیتا۔ ایک دن نا ابو جی بچپن چ لے کے گئے بت خانے تے جا کے بت دے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے آ تیرا رب ہے، تینوں جیڑی چیز دی لوڑ ہوئے اے دے کولو لے لویں۔ انہاں کہہ کے ابا جی باہر گئے تے حضرت ابو بکر صدیق بت والے ویکھ کے کہنے لگے تو کیویں دا رب ہے؟ تینوں پتہ ہی نہیں مینوں بھوک لگی ہے، مینوں روٹی دے۔ بت نہ بولیا، کہنے لگے تو چنگا رب ہے، مینوں کپڑے دی لوڑ ہے تینوں پتہ ہی نہیں، مینوں کپڑے دے۔ بت نہ بولیا۔ صدیق سی نا، ابراہیم بھی صدیق نبی سی نا، انہاں بھی بت توڑے سن۔ یہ بھی صدیق، انہیں پتھر پھڑیا تے بت نو ماریا۔ صدیق دی چوٹ نو کون برداشت کرے؟ پتھر ماریا تے بت زمین تے ڈگ کے دو ٹکڑے پاش ہو گیا۔ آپ جی ابا جی نے آواز سنی بت دے ڈگن دی، آ کے ویکھیا تے سمجھ گئے، پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا، بالا تو گسیٹ کے جا کے پکڑ کے ماں دی گود وچ سٹیا تے کہنے لگے سمجھا اپنے پتر نو، انہیں میرا رب توڑ دیتا ہے، انہیں میرے رب دی بے ادبی کیتی ہے۔ ماں کہنے لگی بھی ابو قحافہ میرے ابو بکر نے تیرے بتاں نو سجدے نہیں ہو کرنے۔ پوچھا وجہ کی ہے؟ فرما لگی آ تینوں راز دساں، جدو میرے شکم چایا سی نا تو میں کسی سامنے جھکن لگ دی سائیں، اے میرے پیٹ چ اکڑ جاندہ سی، میں نے جھکن نہیں سی دیندہ تے جیڑا میں نے نہیں سی جھکن دیندہ وہ آکے آپ کی میں جھک سکدا ہے۔ اے او صدیق ہے جنہیں دور جاہلیت دے اندر بھی کدے کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا۔ جوان ہوئے تے تجارت دا کاروبار شروع کیتا تے ملک شام جا رہے تجارت واسطے۔ اچانک راہ وچ جنگل تے جنگل چ طوفان تے آندھی آ گئی رات نو تے اپنے غلام نو فرماون لگے ویکھ کدھرے کو رات گزارن دی جگہ مل جائے۔ غلام نے عرض کیتی دیکھ کے آیا جی جنگل دے کنارے تھے کہ عیسائیاں دا گرجا ہے، معبد عبادت خانہ کنیسہ گرجا، اجازت ہوئے تے رات گزارن دی اجازت لے کے آما فرما چل دو میں کٹھے چلنے آ۔ دروازہ کھٹکایا، ایک غلام باہر آیا، فرماسی مسافران رات گزارنا چاہنے۔ وہ کہنے لگا جی اجازت نہیں۔ فرما کیوں؟ وہ غلام کہنے لگا کہ اندر جڑا پادری ہو دی 400 سال عمر ہے، نستورہ راہ پڑھا تاریخ دی کتابہ میں اور سیرت دی کتابہ چ مشہور ہے۔ کہنے لگا کہ وہ ہر ویلے اللہ دی عبادت کرتا رہتا ہے تے ایک بار مسافر گزریا، انہیں تھے رات گزاری تے رات نو گناہ کیتا، او دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو ایدی عبادت چ خلل آیا۔ اس رات تو بعد انہیں کسی مسافر نو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی تو اسی جا سکتے۔ صدیق اکبر جنگل وال ٹور پہ تے مڑ کے فرمان لگے میں تے ٹوٹ چلیا پر پادری نو میرا پیغام ضرور دیویں تے انہوں آکھی کہ آن والا کہہ کے گیا کہ تیر کل کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے۔ آپ اتنا فرما کے چلے گئے تے غلام جدو اندر گیا پادری میں کتابت پڑھیا، اتنا بزرگ تے وڈیرا ہو گیا کہ وہ اکھاں دیا بھاواں تے پلکاں وہ دیا اکھاں تے گر گئیاں نے، اکھیاں کھل نہیں سکتیاں۔ انہیں عبادت کر دیا، اپنے غلام نے پوچھا کہ رات اس ویلے باہر کون سی؟ غلام کہنے لگا کہ پردیسی آیا تے میں اجازت نہیں دیتی رات گزارن دیتی، وہ کہہ کے گیا کہ پادری نے پوچھیں کہ تیرے کل کو گارنٹی ہے کہ ان والے گناہ کر کے جانا ہے۔ اس طرح کر کے اس بابے نے اپنی اکھاں دیا پلکاں پکڑ کے اٹھائیاں تے اکھ کھول کے کہہ لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کے آ تیرا نام کی ہے؟ وہ غلام جنگل وال دوڑیا، کہہ لگا جان والے در اپنا نام تے دسی جا۔ آپ نے مڑ کے فرمایا لوگاں نے تے میرا نام ابو بکر رکھیا ہے، انج ماں نے نام عبداللہ رکھیا ہے۔
غلام نے دسیا تے پادری کہنے لگا پھر جا کے انہیں پوچھ کے تو آیا کتھوں ہے؟ فرمایا میں مکے دے رہن والا. پادری کہنے لگا پھر جا کے انہیں پوچھ کے او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہن والا. پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے چلیا کتھے میں؟ فرمایا ملک شام چلیا. پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے آ. غلام نے آ کے ہاتھ جوڑے تھے آکھیا پچھلیاں دے دیو معافی تے میرا آقا میرا مالک پہ بلا دا جے. صدیق اکبر جڑے ویلے نوجوانوں گرجے دے اندر آئے. پادری نے اٹھ کے استقبال کر کے پوچھدا تیرا نام کی ہے؟ فرمایا ابو بکر. کتھے دے رہن والا؟ مکے دے رہن والا. کتھے چلے ملک شام چلے آ. اس پادری نے کہ پرانے جے صدوق جو پرانی جی کتاب کھولی کدے کتاب دے ورگے ویکھدا ہے کدے صدیق دا چہرہ ویکھدا ہے تے ویکھ کے کہندا اے تے اوہی لگدا ہے اوہی لگدا ہے. کہن لگا دن راہوں دنایوں میں ایک آخری نشانی بخا دے. آپ فرمان لگے بابا میں تے رات گزارن آیا سا انہیں سوال کیوں کرنا ہے؟ کہن لگا تینوں رب دا واسطہ یہ کہ آخری نشانی بخا دے. فرمایا دس بابا کی ویکھنا آئی. کہن لگا ذرا پیر تو کپڑا ہٹایا جائے. صدیق اکبر نے پیر تو کپڑا ہٹایا انہیں پیر تے دل دا نشان ویکھے آؤ. اس بابے دی چیخ نکل گئی کہ روکے کہن لگا تو تے اوئی ہے. فرمایا بابا میں کون ہاں؟ نوجوانوں پادری کہن لگا ایک آخری سوال سے جواب دے دے. فرمایا دس بابا کی پوچھ نہیں. کہن لگا جھوٹ تو کدے بولیا نہیں میں نو سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ آپ بڑی حیرت نہ بابے والوے کے فرما لگے تو منو کی میں جانا ہے تو میرے یار نو کی میں جانا ہے. بابا کہہ لگا جو ہے نا فرمائے ہاں قریشیاں دے سردار دا پتر تے کعبے دے متولی دا پترا. سیرت بھی سونی تے صورت بھی سونی تے نام بھی محمد سونا ہے. وہ میرا بچپن دا یار ہے. وہ پادری رو پیا. فرمایا بابا منو کی میں جانا ہے؟ پادری کہن لگا تو میری گل کرنا تینوں کون نہیں جاندا؟ ابو بکر جڑیاں آسمانی کتاباں نے اللہ نے آسمان تو جنیاں کتاباں زمین تے نازل کیتیاں انہاں کتاباں دے اندر کتھے جتھے محمد دا نام لکھے ہے نال تیرا بھی نام لکھیا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. تورات انجیل تے زبور جتھے جتھے محمد دا نام لکھے نا آسمانی صحائف وچ نال تیرا بھی نام لکھیا. صدیق اکبر بابے والے حیرت نہ ویکھی جا رہے فرما دے بابا کیویں دیاں گلاں کرنے میرے یار نو تے مینوں جاننا کیویں میں تے آسمانی کتاباں جو ساڈے نام کیویں نے. بابا کہنے لگا ابو بکر انہیں نا کتاباں جو لکھی آئی او جڑا تیرا یار محمد ہے او اللہ دا آخری نبی بنے گا تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ بنے گا. او نبی آخری تو خلیفہ پہلا. آہا اے دیتے میں دلائل دیوان لگ پہ تے رات انہاں تے گزر جانی ہے پر میں مڑ واپس ہی آ جاؤں. رات گزری جویں گزری. صبح صدیق اکبر ٹرن لگے تے بابے قدم پھڑ تے کہنے لگا ٹر بھی چلے سونے ٹر بھی چلے. فرمایا بابا میں ملک شام پہنچنا نا. کہنے لگا لوگ سمجھ دینے ہو رہے 400 سال تو میں سے جنگل چی عبادت واسطے بیٹھا. کہنے لگا 400 سال پہلے میں آسمانی کتابہ چو پڑھیا سی کہ اس جنگل چو کدے صدیق گزرے گا. او دن گیا تے آج دی رات آئی. 400 سال عبادت دا تے ہمیں بہانہ اسی میں تے تیری راہ چو کلی پا کے بیٹھا رہا. کہنے لگا جدو ٹر جامے تے تیرا یار اعلان نبوت کرے تے صحابی بن جائے نا تے کدے کدے میری یاد آئی تے میرے لیے دعا کریا کری تے اس محمد نو میرا پیغام دے کے آکھی کے کملی والے اور جنگلہ چا بار باب بیٹھا کہندہ سی میں آج جی تیرا کلمہ پڑھ چلیا پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے تے میں کچھ نہیں مانگدا جدو قیامت نو غلامہ دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لو. نوجوانوں صدیق اکبر ٹورے ملک شام گئے 6 مہینے دے بعد ملک مکہ واپس آئے.
ابو جال مکے دے باہر ملیا، کہنے لگا ابو بکر تینوں پتہ ہے تیرے بعد مکے کی بنی؟ فرمایا کی ہویا؟ کہنے لگا جڑا تیرا یار محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی عجیب گلاں کرن لگ پے نے۔ فرمایا کی فرماندے؟ ابو جال کہنے لگا وہ کہندے نے کہ آ جڑے کعبے تے 360 بت نے سارے ہی جھوٹے نے، وہ کہندے نے ایک کوئی رب سچ ہے جڑا نظر ہی نہیں آندا۔ ابو جال کہنے لگا ویکھ کیڑی عجیب گل کردے نے، وہ کہندے نے آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے، اللہ میرے نال گلاں کردا ہے، وہ کہندے نے کہ انسان نے مر کے پھر زندہ ہونا ہے تے قیامت ایک دن آنا ہے تے اس رب نو عملاں دے حساب دینے۔ تے ابو جال کہنے لگا مکے تے ایک تو سیاںا تے ایک میں سیاںا، تے مینوں سچی دس ابو بکر جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟ صدیق اکبر چپ کر کے ٹر پہ او اتھے جا کے تے مڑ کے ویکھیا تے مڑ کے فرمان لگے جی یار میرا کہندا ٹھیک ہی ہے۔ ابو جال کہنے لگا کیویں ٹھیک ہے؟ صدیق اکبر فرمان لگے او چلیا جڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا وہ رب دوسری بار بھی بنا سکدا ہے۔ قل یحییہ الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ جڑا بھائی چیز نو پہلی بار بنانا مشکل ہوندا دوسری مرتبہ بنانا آسان ہوندا ہے، تے جڑا رب مٹی جو بندے نو پہلی بار بنا سکدا وہ دوسری بار نہیں بنا سکدا۔ آپ انہا فرما کے تے گھر گئے سامان رکھیا تے حضور دے گھر دروازہ کھڑکایا، اما خدیجہ پوچھا کون؟ آکھیا ابو بکر۔ حضور کتھے نے؟ آکھیا کوہ ابو قبیس ول گئے نے۔ حضرت صدیق اکبر کوہ ابو قبیس ول گئے، او پہاڑ دی چوٹی تے نبی پاک بیٹھے، صدیق دوڑ دے پہاڑ ول ٹرے نا، میرے نبی نے 6 مہینے بعد اج یار نو ویکھیا، اس طرح سرکار نے بازو پھیلا لے، جدو صدیق آئے جفا ماریا میرے نبی یار نو، تے صدیق حضور دے کانے چ کہن لگے اب میں کی پیا سننا جی؟ نبی کریم نے فرمایا جو سنے حق تے سچ سنے۔ عرض کی تھی کملی والے تیرا دعویٰ کیے فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ عرض کی تھی لجپالا نبی موجدے لے کے آؤں نے، سونے آج موجدے لے کے آئے ہیں، وہ موجدہ وکھا میں بھی کلمہ پڑھ لواں۔ نبی کریم نے سینے لگا کے فرمایا ابو بکر یار بہتے موجدے کی کرنے نے، دس او جنگل والے بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی؟ صدیق نے قدم پھڑ کے عرض کی تھی کملی والے کلمہ پڑھا، فرمایا ٹھہر جا میں چند توڑ کے بکھا دیواں، سورج موڑ کے بکھا دیواں، درخت توڑ کے بکھا دیواں، پتھرہ تو کلمے پڑھا کے بکھا دیواں۔ عرض کی تھی سونیا میں موجدے کی کرنے نے، ادروں آواز دیئے تو سچا نبی ہے، جیڑا مکے بے کے شام دیاں سچیاں دس دے، او فرشاں تے بے کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس دے۔ صدیق نے کلمہ پڑھیا، بوریاں والا والے ہو تو انہوں مبارک ہوئے تو آڈا تے دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ ایک۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی دا کو موجدہ وے کے کلمہ نہیں پڑھیا، نبی دا علم غیب وے کے کلمہ پڑھیا۔ پتہ لگیا کہ 15 صدیاں بعد بھی سنیاں دا اوہی عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی۔ صدیق نے کلمہ پڑھیا پھر ساری زندگی گزاری ماہی دے نال۔ تھکے تھے نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو گئے۔ بسم اللہ سے ان ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت نے بڑیاں صدیاں پہلے حل کر دیتا۔ جی بسم اللہ میرا وہ عقیدہ جڑا اعلیٰ حضرت نے۔ ان توجہ ہے تے بولیے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات لطف دی گل سناواں۔ حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے نے، اعلیٰ حضرت نے انہاں دی بڑی تعریف فرمائی۔ آپ اپنی کتاب سبع سنابل دے اندر بڑی پرید دی گل لکھی، فرماتے نے جدو ہجرت دی رات آئی نا تے نبی کریم نے فرمایا علی تو میرے بستر تے سو جا تے میں چلیاں صدیق دے نال۔ نہیں تسی بولے نہیں سبحان اللہ۔ علی تو سو جا بستر تے تے میں صدیق دے نال چلیاں تے او میرے کمرے دی نوکر وچ او امانتا پئیاں تے دے کے آ جاویں۔ اچھا دنیا وچ اس ویلے مکے دے اندر سارے مسلمان تے مدینے ٹر گئے سن تے مکے وچ مسلمان تے 3 سن، ایک حضور، ایک مولا علی تے ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے مینوں سچی دسو پھر امانتا کدیاں سن؟ کافراں دیاں۔
پھر اس نبی دے کردار تو صدقے نہ جاواں نگیاں تلواراں لے کے کافر مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتاں بھی اودے گھر ہی رکھیاں نے انہاں آکھیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار ہے مارن بھی اسے نبی نو آئے نے امانتاں بھی اودے ویڑے رکھیاں نے میرے نبی فرما لیو امانتاں دے کے سویرے مدینے آ جی تے میں چلیا اے انج دروازہ کھولیا نا تے نبی پاک دروازہ کھول دے ساری ویکھیا کہ باہر نا گٹھڑی رکھی سامنے تے نبی پاک دے دروازے دی چوکھڑ دے نا ٹیک لگا کے نا تے گلی چ حضور انج حضرت صدیق اکبر بیٹھے کاش تو اسی سبحان اللہ فرما دیندے تھے میرے نبی فرمایا ابو بکر حضور دی آواز سنی اٹھ کے کھلو گے ہاتھ جوڑے جی یا رسول اللہ فرمایا تھے کی پہ کر دیو عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو لوگ مدینے جا رہے سے ایک دن ماں بھی پوچھا سی میں بھی جاواں تے تسا فرمایا سی نہیں تسا نہیں جانا تو انو رب کو سونا جا ساتھی نال جامن لے دے گا تے میں ایک دن سنیا سی تسی فرما رہے سو مینوں انج لگدا ہے کہ جویں مینوں نا مدینے جان دا حکم آن والا ہی ہے یہ 4 مہینے پہلے گل ہوئی سی عرض کیتی کملی والیا او دن گیا تے اج دی رات آئی تیری زلفہ چ کھیڈن والے حامیم دے کنڈلاں دی قسم ہے اسے دن دی گٹھڑی بنا کے تیرے بوئے اگے بیٹھا ایک رات بھی گھر نہیں گزاری ساریاں تیرے بوئے اگے بیٹھ کے گزار دیتی آنے ہاں میں تینو عشق رسول سنا ماں ہجرت دا ایڈا راز دا کم کہ پورے مکے چ کسی نے بھنک بھی نہیں کہ کسی ہجرت کر کے جانا ہے پر صدیق نے 4 مہینے پہلے انتظام کر کے رکھے حضرت جی 2 اونٹنیاں خریدیاں 4 مہینے پہلے امام بہکی رحمت اللہ علیہ دلائل النبوہ چا فرمان نے 2 اونٹنیاں پہلے خریدیاں باقی سارے اونٹ تے اونٹنیاں نو روزانہ چرن واسطے بھیج دیندے نے اینا دونا اونٹنیاں تے چارہ گھر منگوا کے کھلاندے نے ایک دن پوچھیا کہ اینا نو کیوں نہیں بھیج دے فرمایا جے کملی والے اچانک آگے تے آکھا چل مدینے تے میں اے نا آکھاں کملی والے اونٹنیاں آن گیاں تے جاواں گے آکھاں سونیا میں تیار بیٹھا عشق رسول تو صدقے جانا آجی میں تیار بیٹھا میرے نبی صدیق اکبر نو لے کے جدو ٹورے حفیظ جلندری نے آکھیا سی تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ میرے نبی سارے دے اکھاں دے وچ مٹی ڈال کے جدو ٹورے نا ہن لمبی گل نہیں کردا میں تقریباً 4 جمعے صرف ہجرت مدینہ تے پڑھائے نے کہ وچ کردار صدیق کیے اتھے مختصر میں 2-4 گلاں بس نقطے دی عرض کرنی ہے آگے نبی پاک نو لے کے غار وچ کیویں آئے کیویں گزرے اتھے بہت طویل داستان ہے نا بس غار وچ آ گئے میں پہلی بار جدو مدینہ طیبہ گیا تے مکہ شریف میرے ایک دوستان تے مینوں پٹھان دوستان مانسیرہ دے تے مینوں لے گئے ایک جگہ تے کہنے لگے اسی صحابہ غار ثور دی زیارت کرن چلیے گئے غار ثور دے بالکل نیچے کھڑیا کر کے مینوں کہنے لگے اسی صاحب مینوں 35 سال گزر گئے نے مکے وچ تے میں پرانے عربیاں کولوں سنیا ہے کہ جدو حضرت صدیق اکبر نبی پاک نو کندھیاں تے اٹھا کے غار وچ لے کے گئے سن نا تے آپ سدھے نہیں سن گئے نہیں بلکہ نبی پاک نو کانڈ مبارک تے چوکے نا تے آپ نے کانڈ کر لی غار وال تے چہرہ کر لیا مکے وال تے الٹا چڑھے الٹا چڑھ لوگا کو سدھا نہیں چڑھیا جاندہ وہ نبی نو اٹھا کے الٹا چڑھ رہے میں پوچھا خان صاحب کیوں الٹا کیوں کہنے لگے میں بھی پوچھا سی عربیانہ انہاں کہہ دیا 2 وجہ حسن پہلی وجہ ایسی کہ صدیق نے کانڈ تے نبی پاک نو اٹھا کے جدو کانڈ کیتی نا غار وال تے چہرہ کیتا مکے وال تے پہلی تے وجہ ایسی کہ جے کوئی حملہ کرے تے میرے تے کرے سبحان اللہ فرماؤ تے دوسری وجہ ایسی کہ مکے دے وچ جاسوس تے کھوجی انج دے سن پیران دے نشانہ دے بڑے ماہر سن تے جڑا ابو جہل نے کھوجی ہائر کیتا سی نا او دا نام سی ابن کراہ غالباً وہ پیران دے نشان دا بڑا ماہر سی کھوجی سی تے آپ نے پیر الٹے لگائے کہ جے کھوجی آ بھی جامن تے انہوں نے آکھن ادھر گئے نے غار وال کسے دا دھیان ہی نہ جاوے واہ صدیق تیری فراست تو بھی صدقے جانا میرے نبی نو لے کے غارے چاہی یاد اکھیا تسی یا بار کھلوو تو میں ذرا صفائی کر لواں ہے نا اکھیا تسی بار تے میرے نبی ویکھیا صدیق اندر چلے حضور فرمایا صدیق ذرا ٹھہرنا کھلو گے عرض کیتی جی ماہیا فرمایا میں نے ایک سودا کر جی کملی والیا
فرمایا سودا یہ کہ غار چ پہلے تو جاویں گا پر مزار چ پہلے میں جاواں گا. کیوں کملی والیا؟ آکھیا نہیں سونے اتھے بھی میں ہی پہلے جاواں گا تے ایتھے بھی پہلے تسی. فرمایا نہیں مزار چ پہلے میں جاواں گا. تو میرے واسطے جگہ رکھ میں تیرے لیے جگہ رکھاں گا. تو مینوں سپاں تو بچانا تے دشمناں تو بچانا. میں اتھے تینوں نال لٹا کے قیامت تک تے دشمناں تو بچا کے رکھاں گا. صدیق اندر گئے نبی بعد چاہے مجھے اس گل نے آ بھی دس دیتا کہ نبی اوتھے ہی ہوندے نے جتھے پہلے صدیق ہوئے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. کملی والے اس دل وچ ہوندے نے جتھے پہلے صدیق ہوئے. اپنے دل دی غار وچ صدیق دی محبت رکھیا جائے. قمیض اتاری تے صفائی شروع کر دیتی. تو انہوں یاد ہے کہ غار وچ سپ نے او سوراخ بنا کے رکھے نے. چلو ایک بند ہوئے گا دوسرا در کھلا دوسرا بند کو تیسرا کھلا. انہیں بھی سوراخ بڑے بنا کے رکھے پر عاشق دے ورگا بھی کو نہیں. انہیں بھی سارا ہی بند کر چڑھے. کپڑا ختم ہو گیا دو سوراخ رکھے. ایک سوراخ تے ایک کیڑی تے دوسری رکھی تے اس طرح بیٹھ کے نا تے عرض کیتی کملی والیا آ جاؤ آ جاؤ سونے ہو. ہن میرے نبی خرامہ آئے تے آکھیا جی آؤ جی تسی تھک گئے ہو نا تے میری گود وچ آؤ. اچھا چک کے آپ لے آئے نے تے تھک تسی گئے ہو. واہ تیریاں نزاکتاں عشق دیاں. آکھیا آؤ جی تھک گئے ہو تسی آرام فرماؤ. یار نو رکھیا گودی وچ تے اکھ رکھی یار دے مکھ تے ایکو جملے چی ساری گل سمجھا دے ماں. اج میں لوگ ریل چ رکھ کے قرآن نہیں پڑھ دے. انج صدیق نے گودی بنا لی ریل تے وچ رکھ لیا قرآن والا. اکھ رکھی یار دے مکھ تے تلاوت ہو گئی شروع. ہن اکھ رکھی یار دے مکھ تے ویکھی جا رہے. ایتھے میں شعر پڑھدا پر میں بڑے بتھیرے پیچھے چھڈ آیا. ہن ویکھی جا رہے. اج رج ویکھو اکھیو نہیں مڑ آونا جانا قسمت دا. صدیق ہن ویکھی جا رہے. تین دن تے تین راتاں ٹک ٹکی لا کے ویکھ رہے. اوتھے سپ نیچے اڈی دے نال لگے. اڈی دے نال سپ نے جدو منہ رکھیا. اچھا اینے سوراخ سن ایتھے کیوں آیا؟ اچھا حضرت جی اینے سوراخ نے بنائے سن دو چار آج ہور بنا لوے تے باہر نکل آوے. ایتھے کیوں کھلو رہے ہیں بھائی؟ سوراخ نہیں بنائے سن آج پھر بنا لوے. آج کیوں نہیں بنا رہا؟ اوتھے کیوں کھلوتا جتے صدیق دی اڈی ہے. انہیں صدیق دی اڈی دے نال لگائے لب. سپ کہنے لگا ابو بکر ذرا اڈی ہٹاویں مینوں بھی ویکھن دے میں بھی عاشق مینوں بھی ویکھن دے. پر صدیق ورگا عاشق کوئی نہیں. پیر دی اڈی دبا کے فرمان لگے ہٹ جا مینوں ہی ویکھن دے. وہ کہندا مینوں بھی ویکھن دے. اے کہندا مینوں ہی ویکھن دے. سپ سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا. کدوں دا؟ جدو حضرت عیسیٰ نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میرے بعد جڑا نبی ہونا دا نا احمد ہوئے گا. سپ بھی اس پہ سونا دا سی. انہیں آکھا میں نے موت نہ دیویں جب تک میں تیرے محمد دی زیارت نہ کر لوں. اللہ فرما جاؤ غار چ چل کے ڈیرے لاتے یار آوے گا. پر ہن میں نے گل یاد آگئی میں سنائی جاواں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تھے بڑی پیار دی گل لکھی. آپ فرماتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام اللہ دے نبی دے طور دا ایک نوجوان سی جدا نام سی یہودا. انہیں آپ دے حضرت ہود علیہ السلام دے صحائف وچ پڑھیا کہ ایک اللہ دا نبی آوے گا جدا نام ہوئے گا حضرت یوسف علیہ السلام. حسن دے 9 حصیاں دا کلہ ہی مالک ہوئے گا. انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لوں. اللہ نے فرمایا مصر تے کنعان دے کول ایک کنویں جا اس کنویں چ جا کے آرام کر. تے یوسف آون گے 1200 سال وہ بیٹھ کے عبادت کردا رہا. کتنے سپ نے 550 سال اڈیک کیتی. وہ 1200 سال بیٹھ کے کنویں چ حضرت یوسف دی زیارت دی اڈیک کردا رہا. اسی تے 5 نمازاں پڑھ لئیے نا تے سینے تے ہاتھ مار کے کہنے ہن میں ولی ہاں باقی سارے دوزخی نے ہے نا. جڑا 5 نمازاں پڑھ لوے نا وہ اپنے آپ نو نیک تے دوسرے نو گناہگار سمجھن لگ پیندا ہے.
انہوں نے پوچھو جنہوں نے ہزاراں سال یار دیاں اڈیکھاں کیتیاں نے انہوں چا اکڑ نہیں آندی او تے ہور نہیں ہوئے ہو جاندے نے نوجوان 1200 سال بعد جدو اللہ دے نبی یوسف پیدا ہوئے ویران نے رسی نہ بن کے جدو آپ نو کنویں چ لٹکا کے رسی کٹی اللہ دے نبی یوسف کنویں دے اندر آ گئے جبریل نے تخت جنت لیا کے بٹھایا اللہ دے نبی یوسف تخت دے بیٹھے اے یہودا کنویں دی دیوار چوں نکل کے تخت دے بیٹھ گیا یوسف علیہ السلام فرمان لگے مینوں تے ویراں سٹیا تینوں کنے بھیجیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا لج پالا ویراں دا گلا نہ کری تینوں کھوج ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوج میریاں اڈیکاں لگے آیاں پتہ چلیا جدو اڈیکاں سچیاں ہن ماہی ٹر کے گھر آ جاندے نے جدو اڈیکاں سچیاں ہن سرکار بھی غار دے اندر آئے تو سب اڈیکاں لائی بیٹھا سی نا انہیں صدیق دے قدمہ تے بوسا دیتا لوگ کہندے ڈنگ ماریا میں بھی کہنا ڈنگی ماریا پر بھائی سپ دا کسی نے چومن نو دل کرے تو چوم لوے تو دے ڈنگ ہی لگنا کیونکہ وہ دا بوسا ڈنگ ہے انہیں ڈنگ ماریا نہ جدو انجھے ویسے سپ ہے بڑا عاشق سی وہ جڑا 550 سال انتظار کر دے رہا کڈا کو بڑا عاشق ہوئے گا سپ نے منوں تو تہانوں پتہ کی سمجھایا انہیں دس دیتا کہ امتیو یاد رکھیا جے محمد دی زیارت انہاں نو نصیب ہوندی ہے جڑے صدیق دے قدمی پہندے نے جب تک صدیق دے قدمہ دا بوسا نہ لئیے محمد دی زیارت نہیں جے ہوندی انہیں قدمہ دا بوسا لیا میرے نبی نے تو انہوں پتہ لواب دہن مبارک لگایا ان 3 دن تے رات گزریاں نہ جدو 3 دن تے 3 راتاں آگے مدینے میرے ایک دوست اویسی صاحب نارووال دے منو ایک زیارت کران لے کے گئے تھے کہنے لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتے کھلو کے مدینے والے ہجرت دی رات حضور دا انتظار کر دے سن میں پوچھا جی ایتھے کھلو کے کیوں کر دے سن کہنے لگے آسی صاحب اس دور چے مدینہ طیبہ سب تو بلند تے اچھی جگہ سی میں کیا واہ اڈیکاں والے ہو وہ کھلو بھی اچھی جگہ جاندے ہو تے پھر بھی اڈیاں چوکے پبا پار کھلو کے ہور اچھے ہو گئے یار دیاں راہاں بیکھ دے ہو جاؤ پوچھو کسے اڈیک والے کھلو جنہوں کسے ماہی دی سکھ ہوئے تانگ ہوئے انتظار ہوئے اڈیک ہوئے انہوں پوچھو انتظار کیے رب کعبہ دی قسم ہے دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے انہوں نے انج لگ دا جویں یار میاں محمد بخش فرماتے ہیں ایک دن میں باغ چ گیا تے پھل دا درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرماتے ہیں تیری برادری جھوک کے کھلوتی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے تے فرماتے ہیں بوٹے چو آواز ہے محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے اسے درخت دے نال میاں صاحب نے بیٹھ کے ایک شعر لکھیا میں شعر نہیں پڑھنا ہاں بس آپ نے فرمایا سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متاں یار کی تو سر کڈے جنہاں نو ماہی دی اڈیک ہوئے اچھے ہو کے راما ویکھتے نے ماہی دی 3 دن تے 3 راتاں گزار کے جدو صدیق آئے نا مدینے ہن مدینے والے انتظار کر رہے انہوں نے آکھیا اسی ایک پہ اڈیک دے سیں 2 کون آ رہے دونوں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا لباس ایک جیسا نشست برخاست ایک جیسی ان مدینے والے نو پتہ نہ لگے نبی کیڑا تے صدیق کیڑا ہے پر برے والے والیو اے توانو یہ سمجھ نہیں آنی آؤ میں توہانو نہ تصوف دی زبان تے صوفیات دی زبان سے سمجھا کے جاؤں اجازت پہ چل میرے حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاہ امام نقشبندیت حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ او خواجہ باقی باللہ جنہ دے مرید نے پوچھا حضور تو انہوں باقی باللہ کہندے نے تے باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا وے ادھو کلو پوچھ لو تے نال ہی فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھانا والا کو 2-3 اور بھی دس دیو میں بھی سنا جاؤں آج انہاں میں نے آکھیا جی آپ بھی سنانا ہے آپ بھی سنانا ہے تو آپ بھی سنانا ہے شعر نہیں پڑھنا نہیں تو میں کہہ دینا سی پھس گئی جان شکنجے اندر ہے تے جوں ویلنے وچ گنا بہرحال چلو
حاجی سرنگی بھی سناواں گا حضرت بھائی قلبی والا 2-3 اور بھی تقریراں جو میں یاد نہیں وہ بھی میں سنا کے جا رہی بسم اللہ جی جی بسم اللہ جو میں سنا رہے ہیں چپ کر کے سنی جو ہیں ڈاکٹر نو بھی کہتے آکھا جی میں دوائی نہیں لینی میں کھانی ہے خطیب بھی ڈاکٹر ہوندہ ہے یہ طبیب ہوندہ ہے وہ خطیب طبیب نہ ہوئے تو وہ خطیب بھی نہیں ہوندہ خطیب ہوندہ جڑا عوام دی نبض تے ہاتھ رکھ کے پڑھے انہوں پتہ ہوئے کیڑی بیماری ہے دوائی کیڑی دے رہی ہے تے میں عشق رسول دی دوائی دے رہے ہیں نہیں ٹھیک بھائی انہوں سنو تے انہوں اپنے دلان چ جگہ دے خواجہ باقی باللہ نے فرمایا میرا جنازہ جڑا پڑھاوے ادھ کل پوچھ لیں تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا آپ دے جنازے دیا جدو صفحہ درستی ہو گئی سواری دے سوار آئے دے چہرے دے نقاب انہیں جنازہ پڑھایا ٹر پی جاؤ اس مرید نے جا کے قدم پھڑ کے عرض کی تھی بابا جی دسیا جے باقی کنوں کہہ دینے فانی کنوں کہہ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا مرید ویندی رون لگیا جدا جنازہ پڑھیا وہ بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا وہ بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آپ آ جاندہ اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آئے گھر چے کھامر لی کچھ گھر دے سامنے تندور والے دی دکان سی جڑا نان بائی روٹیاں بیچدا سی انہوں خیال آیا بابا جی دے گھر مہمان نے تے فقیر دا ویڑا ہے تے منوں ولی نال پیارے تے میں کچھ روٹیاں نہ بھیجا انہیں طباق بھر کے روٹیاں دا بھیجیا خواجہ صاحب نے اوہی روٹیاں مہمانوں نے کھلائیاں مہمان چلے گئے تے آپ تندور والے دی دکان تے آ کے فرمان لگے آج میری تے بڑی عزت رکھیا آج مانگ جو مانگنائی انہیں عرض کی تھی جی اللہ نے بڑا دیتا توڑیاں دعاواں دا صدقہ تے دعائی کریا جو نبی پاک نے فرمایا سی نا سال ربیہ آج مانگ ربیہ جو مانگنائی تے انہاں بھی آکھا سی انی مرافقتک فی الجنہ ایتھے بابا جی فرما لگا جو مانگ جو مانگنائی انہیں آکھا جی دعا کریا جو فرمایا چلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لیا ہے انہیں آکھا نہیں جی رب نے بڑا دیتا دعائی کریا جو فرمایا چلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لیا ہے وہ تے ہو گیا سدھا تے کہنے لگا میں لگا جے مانگن فرمایا مانگو اکھے میں مانگن لگا جے فرمایا مانگنا کہنے لگا کچھ دینا تے منوں میں باقی باللہ بنا دے فرمایا بندے دا پتر بن باقی باللہ بننا کو سوکھا کام ہے انہیں آکھیا سونیا میں سنیا کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا تے تیرے جا کریم میں بیکھیا کوئی نہیں ہن اپنے لبا چکڑیا جے ہن منو بناؤ باقی باللہ فرمایا آجا میرے نال دامن پکڑیا تے حجرے چلے گئے حجرے دا دروازہ کر لیا بند 3 دن دے بعد جدو دروازہ کھلیا اللہ ہودیاں صداواں آ رہیاں تے ویکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ لگے باقی باللہ کیڑا تے تندور والا کیڑا ہے ایک کوئی نشانی ہے تندور والا بے ہوش ہے تے باقی باللہ ہوش ہے کیونکہ باقی باللہ پن کے تندور والے کو لو رحمتیں برداشت نہ ہوئیاں جڑیاں رب باقی باللہ تے برساد آسی پتہ لگیا تے راتا باقی باللہ نال گزارے باقی باللہ بن جاندہ ہے ابو بکر جدو 3 راتا غاری چے نبی نال گزار کے مدینے آئے مدینے والیاں نو پتہ ہی نہ لگے صدیق کیڑا نبی کیڑا آئے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چمد آئے کوئی نبی دے قدم چمد آئے آپ نے بیکھیا ایتے میں نوی نبی سمجھ بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے فرمایا لوگوں کیڑے بھولے تھے جب پہ گئے ہو نبی دیا بیٹھا جے میں تے غلاما اے بکری گلے کول رکھ رنگ یار نے رنگی اپنا ہی چڑھا لیا ایسا یار نے یار کے رنگ چڑھایا پتہ ہی نہیں لگتا اے ہووے کہ ہووے اگلی باری تو اڈے پڑ موضوع ہونا جدو تو شیر سنن لگ پاؤ گے نہیں جی نہیں جی بسم اللہ ان اگلی بار ادھار کر لو کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو کون کوئی میں کوئی
پر جدے نال میں پریت لگائی آپ ہو جئی ہوئی. اس سویرے پانی دے کے قطرہ لے کے نا کسی نہر یا دریا تے جایا جائے تو قطرہ پانی تے سٹے آ جائے, پھر وہ قطرہ میں باہر نکال کے وہ کھایا جائے, نکلے گا وہ کی بن جائے گا, وہ دریا ہی بن جائے گا. دریا پھر بڑے سخی ہوتے ہیں, وہ کہندے نے تو چھوٹا جاؤ کہ میرے تو اپنا آپ فنا کر چھڑیا, پر آ تینوں میں فنا نہیں ہون دینا, آ چل کٹھے نال چلیے تو تینوں بھی دریا ہی بنا دے. وہاں صدیق نے جدو اپنی ذات محمد دی ذات چو فنا کی تھی نا, تو میرے نبی فرمایا آجا ہن گنبد خضرا چ کٹھے ہی لیٹیے, آجا کٹھے ہی لیٹیے. جے دشمن تینوں کچھ نہ کہن گے, مینوں کچھ نہ کہن گے, جڑے فرشتے قیامت تک میرے تو درود پڑھن آؤن گے, جاندے تیرے تے بھی سلام پڑھ کے جایا کرن گے. واہ واہ پاک تنہاں تے جنہ دل بر کول بسیرا, جوندیاں وی او جون کٹھے مویاں وی ایک ڈیرا. او صدیق اکبر جنہیں اپنی ذات ہی محمد دے عشق چو فنا کر دی تھی کہ ویکھن والے نو پتہ ہی نہیں لگتا کہ او ہے کہ اے او ہے. نوجوانوں میں بس ایک فرمائش, کوئی میرا خیال ہے درد یا قلبی والا واقعہ فرمائش انتظامیہ دی فرمائش. چلو جی سرنگی میرا پتر اتھے سیال کوٹ آئے ہوئے, پھر اتھے سناوا گے انشاءاللہ. سنو بھائی حضرت دائی قلبی والا واقعہ فرمائش ندی انتظامیہ دی مارز کر کے پھر اجازت چاہاں. توجہ تے ہے نا توڑی میرا خیال ہے بھائی. بسم اللہ اچھا جو سبحان اللہ بولے جو میں مڑ واپس لے چلا. گرامی قادر نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تھے کہ سونا جا نوجوان ملیا جدا نام دہیا قلبی. 700 افراد قبیلے دا سردار سونا اتنا کہ صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا کہ چہرے تے نقاب رکھ دے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مطالج النبوہ چ لکھا کہ اتنا سونا سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ دے. نقاب رکھ دے کیونکہ عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا. سرکار دو عالم نو سونا لگا. رات نو میرے نبی سجدے چا ادھے واسطے دعا کی تھی, عرض کی تھی اللہم مرزق الاسلام و دحیت قلبی, یا اللہ انہوں اسلام دی دولت عطا فرما, ایڈا سونا دوزخی چا ساڑا نہیں بنایا ہی, انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کی تھی سی دیتا یا قلبی دے کلیجے چا جا لگی, صبح دا یہ قلبی روندے میرے نبی دے قدمہ چاہ گئے. عرض کی تھی جی میں ایک مدینہ دے نواح دے اندر میرا گاؤں ہے تے میں اپنے قبیلے دا 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں, میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے توہانو دے کے بھیجئے. اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان میرے کریم نے سنایا. دہیا قلبی عرض کی تھی جی میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہی انہیں کہ تے اللہ معاف نہیں کرنا. فرما تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے, رب انہوں کچھ نہیں کہنا. انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو کے پھر رو رہے. حضور فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی دیا سید العربی والعجم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی گناہ یاد نے, اللہ نے معاف نہیں کرنے. فرما سناؤ. عرض کی تھی سونیا میں اپنے قبیلے دا سرداراں تے اسی قبیلے والے پتر پیدا ہوئے تے پال لینے آتے, بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن کر دیتے. میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. میرے نبی زاروں کی تار لوگ اج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے ہومن تے ہمسائے بھی آکے کہتے ہیں, رشتہ دار کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا ہے توڑے گھر بیٹی پیدا. او ماں فکر مند ہو جاندی ہے کہ میرے گھر پھر بیٹی ہوگی. پر ظالمہ تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی, فرشتے مبارکہ دینا رسا. قرآن مجید اللہ نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں بیٹے دیواں. رب نے قرآن جو پتران دا ذکر بعد چ کیتا, بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا. اللہ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں دے دیاں. محبوبہ نو تے اوہی دے دی نا چیز جے دے نال پیار ہوئے. قرآن مجید اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتا قیامت نے بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا ابو میں نو کیوں ماریا سے. اس دن باپ کو کوئی جواب ہی نہیں ہوئے گا.
نبی کریم زاروں کے تار ہوئے تھے، جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی نہ روبو تے اللہ فرما رہے انہوں کہہ دیو کہ پچھلے گناہ دی معافی ہے، آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی داہی اب پھر رو رہے، حضور نے فرما ہون کیوں رو دے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اج بھی ایک گناہ یاد ہے، اللہ نے او نہیں معاف کرنا۔ نبی کریم نے فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسی ملک چ کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا، اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لمی، بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا، کئی سال دے بعد آیا، آکے میں دروازہ کھڑکایا تھی کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اتنا تیانو پیوان تے بڑے مانو دے گے۔ کدے غور کیتا جے کوئی باپ دیکھے نا کہ بہنوں کسے بھائی نے جھڑک ماری ہے تے پیو تڑپ کے کہندہ نا میری تینوں جھڑک نہ مارو تو آڑا کچھ نہیں کھاندی، یہ دا پیو ہے یہ جوندہ ہے۔ اس ویلے تیان دے مان پیوان کے بعد جانے عید دن ہونا تے بھابیاں تو ڈر دیاں اپنے ویران تو کچھ نہیں مانگ دیاں، بڑے باپ تو مانگ دیاں، کیونکہ دیاں نو پتا ہوندہ ویر انکار کر لیں دے باپ بیٹیاں نو کدے انکار نہیں کر دیں، انہاں دے مان ہی باپ ہوتے ہیں۔ دعا کرے اکر کوئی یتیم نہ ہو گئے۔ وہ بچے جنہیں اپنا باپ ویکھے نہیں، اس بیٹی نو اپنے باپ تے ہو رہے کنہ کو مان سی کہ جدو دائی اکل بھی پوچھا نا تو کون ہے؟ وہ بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی جی میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں، اپنے بابا دی بیٹی ہاں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ اس کی لج پالا میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے میں نے آکھیا بچی نے میری لتن جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے تیریاں راما ویخ دی رہی آؤ میں تینوں واجہ ماؤ دی رہی آؤ۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھے کونے، او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوانے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، ایڈی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ، دل کی تا اپنی بیٹی نو سینے لعالموں، پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا آئے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئے، اپنی بیوی نو یا کہنو تیار کر میں دفن کرے آؤ۔ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مارینا ایدی ماں مر جائے گی۔ عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جاؤ رہے آؤ، تو بیٹی راج میں رامو چھم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لکھن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راما بیخ دی رہی آؤ تے بابا آگے ہیں میں نو جوڑے لائے دے بابا میں نو کھلونے لائے دے آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں، کملی والے آج جنگل آیا بچی نو دھوتے بٹھا جو دی قبر کھود رہے آؤ، او بچی اپنے دوپٹے نہ ہو لے میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلان دیئے نہ لے کہندی بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں، اولادا والیوں آج بھی ادھی رات ویلے باپ کرے آوے پتر سو جاندے نہیں، آج بھی دھیئے پیوان دیاں راما اڑیک دیان، آج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر سینے لگ دے، آج بھی دھیئے دوڑ کے پیوانو جپے مار لیں دیان۔ عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جن دھکا مارے آؤ، بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں آؤ، میں مٹی پاندارے آؤ، انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے دیکھن لگی بابا مارینا میں تے تیریاں راما ویخ دی رہی ہاں بابا مارینا میری صورت چنگی نہیں
لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مری نہ میں جوڑے بھی نہیں منگدی بابا مری نہ میں نان کے بھی نہیں جاندی بابا مری نہ کھلونے نہیں منگدی عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاؤندا رہے آؤ او بابا بابا کر دی رہی میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ سونیا میرے دینہ دے آرام ختم ہو گئے نے اج بھی رات نو لیٹنا ساری رات دیاں بابا بابا دیاں وزمیں ہوندیاں ہونے عرض کی تھی کملی والے آؤ او بچی نے ہاتھ جوڑے نے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نو تیری بیٹیاں مار جا کر جاندی بار دس جا میرا قصور کی عرض کی تھی کملی والے ترس نہ ہویا آؤ میں مٹی پاندہ رہنے آؤ سماؤں بل بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نہ پیدا کیوں کرنا ہے کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لونے کہنے لگی بے ہونے والے آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں عرض کی تھی کملی والے بچی دفن ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی کسی نے آگے دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نورلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کام کر دی ٹر گئی یہ کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث پاک وچ فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی نے فرمایا کہ حضور فرما دے جنہوں رب دو بہناں دے یعنی جدے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کر کے انہوں پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت انہوں جنت وچ محمد دے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت باپ جنت دا دروازہ بیوی نیک جنت دی ساتھ بیٹیاں تے بہنہ جنت دی رات آری تے ٹکٹاں بن گئی اے فیضان ہے سارا میرے نبی حضور آئے تے رشتہ میں قدر تے عدب تے احترام آگئے نوجوانوں اسی میلاد اس واسطے منانے ہیں کیسے اس محبوب دا شکریہ ادا کرنا ہے جی پھر کدے بھائی میں تھک گیا بس بھائی میرے چیز تو زیادہ طاقت نہیں میرا ویر پھر کدے آئے تو پھر سنا دے مانگنا جی میرا ویر پھر کہہ دینا نا پھر آ جائیں گے سارا کچھ ایک تقریر جتنی نہ سننا ہوندہ بس کری دے اللہ حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین